کورونا ایک وبا کی شکل ہے، بہرحال اس سے ہم کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، ذرا بھی اس کا خوف اپنے دل میں نہ لائیں، مگر یہ کہ احتیاط ضروری ہے۔ جو بھی گورنمنٹ ہمارے لیے اصول طے کرتی ہے ان کو ہم فالو کریں تاکہ ہم لوگ سب مل کے اس وبا سے لڑ سکیں، بغیر کسی اہم وجہ کے ہم گھر سے باہر نہ نکلیں، اور اگر نکلنے کی جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے، مجبوراً نکلنا پڑتا ہے، تو وہ جو احتیاطی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو ہم عملی طور پہ انجام دیں تاکہ ہم اس سلسلے میں کڑی نہ بننے پائیں کہ ہماری وجہ سے خدا نخواستہ یہ چیز کہیں اور تک پہنچے۔ 10 ذی الحجہ جو عید الاضحیٰ قربانی کی تاریخ ہے، لیکن ابھی یہاں پہ جو موجودہ حالات ہیں کورونا کے، اگر ہم کو لیگل قانونی اعتبار سے اجازت نہیں ملتی ہے نماز کی یا قربانی کی، تو ایسی صورت میں ہم گھر میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور قربانی کی بھی اگر اجازت نہیں ملتی ہے تو مسئلہ نہیں، ہم کو اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن قانون نہ توڑیں، ان حالات کو نہ چھیڑیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کی مخلوق خلق خدا کی جان خطرے میں پڑے۔ کورونا کو لے کے ایک بہت انٹرنیشنل لیول پہ البتہ ایک بہت اچھی خبر سننے میں آئی ہے۔ ایران کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر حسن روحانی نے سیٹرڈے کو ایک میٹنگ میں، ایک جلسے میں اعلان کیا ہے کہ کورونا کے علاج کے لیے متعلق دوائیں وہاں پہ بن چکی ہیں اور آنے والے ہفتوں میں عنقریب وہ مارکیٹ میں پیش بھی کی جائیں گی۔ ان کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ اس کے ویکسین کی طرف بھی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں بھی انشاءاللہ ایک اچھی کامیابی حاصل ہوگی۔ امید قوی یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ دوا، یہ ویکسین جلد از جلد مارکیٹ میں آئے گا تاکہ لوگ اس مصیبت سے، وبا سے باہر نکلیں، اور جو مسائل و مشکلات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں ان مشکلات کو ہم لوگ حل کر سکیں۔ اسم میں شدید سیلاب آیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے برادران وطن کافی پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہم اپنی گورنمنٹ سے کہیں گے کہ کب تک ان کو آپ نظر انداز کریں گے۔ NRC کے لیے تو آپ ایک ایک آدمی کے پاس پہنچ گئے، لیکن سیلاب سے بچانے کے لیے آپ کیوں کچھ نہیں کر پا رہے؟ اسم والوں نے NRC کے مسئلے میں کتنے مسائل، کتنی مشکلات کو برداشت کیا، لہذا گورنمنٹ اپنی ناکامیوں کو نہ چھپائے اور اسم کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ جو ملک کے حالات ہیں کئی اعتبار سے دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، ملک کا اقتصاد دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے، بہت تیزی سے پستی کی طرف جا رہا ہے، ملک ہر روز کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے، ملک میں کرپشن ہر دن بڑھتا جا رہا ہے، حالات خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی لوگوں کی اتنی جرأت ہے کہ باقاعدہ پولیس سے لڑ لیتے ہیں، پولیس پہ اٹیک کر لیتے ہیں، مجرم بہت آسانی سے غنڈہ گردی، یہ کیسے جنگل راج، خاص کر کے UP کی بہت زیادہ اس طرح کی خبریں سننے میں آتی ہیں۔ دن بدن جو اس طرح سے حالات خراب ہو رہے ہیں اور کسی نام سے کبھی قتل ہو جاتا ہے، کبھی آبروریزی ہو جاتی ہے، لڑکیاں محفوظ نہیں، عورتیں محفوظ نہیں، لوگوں کی جان محفوظ نہیں، یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ موجودہ حکومت ملک کو چلانے کے لیے نااہل ثابت ہو چکی ہے، کیونکہ اب حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ایک ایک دن ہمارا قیمتی ہے کہ ہر روز حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ غنڈہ گردی اور یہ ساری چیزیں جو بڑھ رہی ہیں یہ کنٹرول ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے پاس وہ پروگرامنگ کرنے والے افراد اقتدار میں نہیں ہے کہ جو یہ کام کر سکتے ہیں، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے افراد کو لایا جائے تاکہ ملک بہتر سے بہتر ہو۔ ایک شخص ہے کہ جس کو ہمارے ہندوستان کا ایک نیشنل چینل بار بار اسلام سے متعلق ڈیبیٹ کے لیے اس شخص کو لاتا تھا۔ خوب سب کو معلوم ہے کہ اس کو اسلام کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ہے، کچھ سطحی کتابوں کو اس نے پڑھ لیا ہے اور باتوں کو توڑ مروڑ کے ادھر سے ادھر جوڑ کے یہ وہ کر کے اسلام کے نام پہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور ایسے چینلز اس کو لاتے تھے کہ جو ہمیشہ منہ کھولتے ہیں تو اسلام کے خلاف بولتے ہیں۔
آج جو ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں ان حالات میں بھی میڈیا بہت بڑی ذمہ دار ہے، اس لیے کہ جب میڈیا بات کرنا چاہتی ہے اس میں باقاعدہ پارٹی بازی کرتی ہے۔ میڈیا ان چیزوں پہ روشنی ڈالنے سے کتراتی ہے، نہیں روشنی ڈالتی ہے کہ جن چیزوں کی بنیاد پہ بی جے پی، RSS ان کے نقائص یا کمیاں کھل کے سامنے آئے، اور اس کے مقابلے میں غیر اہم گفتگو، تعصب والے گفتگو، اختلافات والی گفتگو اس کو اتنا ہائی لائٹ کرتی ہے کہ آج ملک میں بعض جو کمزور ذہن کے لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں تعصب انہوں نے، اسی کی ایک کڑی ہے کہ وہ پروگرام اسلام کے نام پہ جن لوگوں کو لاتے ہیں ڈیبیٹ کرنے کے لیے، یہ واقعی اسلام کے نمائندے نہیں ہوتے ہیں، ان کو واقعی اسلام کے بارے میں نہیں معلوم۔ خالی داڑھی بڑی کر لینا اور ٹوپی پہن لینے سے، خالی نیچے آپ اسلامک اسکالر لکھ دیں، اس کا تھوڑی کہ اسلام کا عالم ہو جائے گا، جاہل ہے یہ انسان، اس کو اسلام کے بارے میں نہیں معلوم۔ شاید آپ نے دیکھا ہو ایک پروگرام تھا جس میں طارق فتح کو لایا جاتا تھا اور یہ آ کے ایسی گفتگو کرتا تھا جس سے ہمارے ملک کے حالات پہ بھی اثر پڑتا تھا۔ ابھی ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں دیکھا کہ وہ شراب وراب لیے اور ڈانس کر رہا ہے۔ اب اسلام میں حرام ہے یہ انسان جو اسلام کی بات کر رہا ہے یہ کیسے اسلام کی نمائندگی کر سکتا ہے؟ اور پھر میڈیا اس کو لکھتا ہے اسلامک اسکالر۔ تمہیں کیا معلوم کون اسلامک اسکالر؟ تم سرٹیفکیٹ دو گے اسلامی اسکالر کا؟ ان خیانتوں کو ہم پہچانیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چند سکوں کے لیے ملک میں خطرناک حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ افراد کی جان چلی جاتی ہے، ان کے چہرے پہ پسینہ بھی نہیں آتا، ان کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی ہے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے کتنے خود غرض ہو گئے ہیں یہ کہ لوگوں کے قتل سے بھی ان کے اوپر اثر نہیں پڑتا ہے۔ بحرین میں جو حالات ہیں وہ بہرحال حکومت کی زیادتی اور ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں شیخ عیسیٰ قاسم ان کا ایک اسٹیٹمنٹ بیانیہ آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت اور پبلک کے بیچ کا جو رابطہ ہے وہ بہت مضبوط نہیں ہے اور اس کی وجہ حکومت ہے۔ حکومت اس وقت آفیشیل طریقے سے زیادتی کر رہی ہے، تجاوز کر رہی ہے۔ بحرین کی حکومت کلچرل اعتبار سے زیادتی کر رہی ہے، دینی و مذہبی اعتبار سے زیادتی کر رہی ہے، سوشل اعتبار سے زیادتی کر رہی ہے، اکنامیکل اعتبار سے زیادتی کر رہی ہے، قانونی اعتبار سے زیادتی کر رہی ہے، اور یہ زیادتیاں اس رابطے کو کمزور کر رہی ہیں بلکہ توڑ رہی ہیں۔ عوام کو اپنے حکومت پہ بھروسہ ختم ہے، لہذا بہت ضروری ہے کہ اس کے لیے کوئی رائے حل نکالنا چاہیے، کوئی سلح نکالنا چاہیے تاکہ وہ حالات پیش آئیں کہ جو ان کے ملک کے لیے مفید ثابت ہوں۔ یہ موجودہ وقت کی ضرورت ہے۔ بہت ہی قیمتی گفتگو شیخ عیسیٰ قاسم نے پیش کی ہے کہ جو وہاں کے حفاظت کے لیے، وہاں کے تحفظ کے لیے اہم ہے۔ وہاں کی گورنمنٹ کو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور جو گورنمنٹ کی زیادتیاں ہیں اس کی سخت مذمت کی جاتی ہے، اپنی زیادتیوں کو ختم کرے اور لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے۔ آپ اس لیے وہاں پہ ہیں کہ آپ عدالت اجتماعی کو قائم کریں، نہ یہ کہ لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کریں۔ اسرائیل کو لے کے بہت ساری خبریں اس وقت سامنے ہیں۔ کورونا کو لے کے اسرائیل کے حالات اس وقت بہت اچھے نہیں ہیں اور بہت ہی مشکلات میں ہیں۔ دوسری چیز جو سامنے آئی ہے، سیریا نے اسرائیل کے قبضے سے ان کی جو زمین تھی گولان ہائٹس، اس کو آزاد کرانے کے لیے کوشش شروع کر دی ہے۔ اسرائیل پچھلے 53 سالوں سے گولان ہائٹس کے ساتھ ساتھ عربوں کی زمینوں پہ اس نے قبضہ کر رکھا ہے کہ جو انٹرنیشنل قانون، جو انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل رولز ہیں اس کے اعتبار سے غیر قانونی ہے۔ ابھی سیریا نے اپنی ان زمینوں کو آزاد کرانے کے لیے کوشش شروع کر دی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ غصبی جگہوں کو جو آدمی لے گا تو کبھی نہ کبھی جس کا مقام یا جس کی جگہ غصب کی گئی ہے، کبھی نہ کبھی تو وہ پلٹ کے اس کو لینے کی کوشش کرے گا۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک فوٹو دیکھا اور دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک بوڑھے مرد و عورت ایک گھر کے سامنے اسرائیل میں ہیں، فلسطینی یہ بوڑھے مرد و عورت ہیں، اور گھر کے اندر ایک مرد و عورت ہیں، اور نیچے یہ تھا کہ یہ مرد و عورت جو بوڑھے مرد و عورت ہیں گھر کے باہر، یہ اپنے پرانے گھر کو، جو ان کا اپنا گھر تھا جو ان سے
چھین کے یہودیوں کو دیا گیا ہے، اپنے اس پرانے گھر کو دیکھنے کے لیے حضرت یاس کے ساتھ آئے۔ یہ اسرائیل کے ایک ایک گلی اور ایک ایک گھر کی داستان ہے، کیونکہ وہاں پہ کچھ بھی اسرائیل کا نہیں تھا۔ جو کچھ ہے وہ صرف لوٹا ہوا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے۔ تیسری چیز جو اسرائیل کے لیے اس وقت پریشان کن ہے، کمانڈر شہید علی کامل محسن کی جو حزب اللہ کے کمانڈر تھے، اسرائیل کے ایک حملے میں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ ابھی اسرائیل پریشان ہے کہ حزب اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جوابی کارروائی کرے۔ اس سلسلے میں اسرائیل کے سیکیورٹی فورسز نے ہائی الرٹ لگا دیا ہے کہ اگر حزب اللہ جوابی کارروائی کرتا ہے تو وہ ان کے لیے یقیناً نقصان دہ ثابت ہوگا۔ یعنی ان چیزوں کو دیکھیں تو مختلف طریقوں سے، مختلف جگہوں سے اسرائیل کے لیے بہت زیادہ مسائل اور مشکلات سامنے آ رہے ہیں، اور جو آنے تھے اور آنے والے وقت میں بڑھیں گے ہی بڑھیں گے۔ خالی میڈیا کی طرف سے یہ کہہ دینا کہ ہم بہت پاورفل ہیں، طاقتور ہیں، اور لوگوں کے اوپر فریب کاری اور چال بازی سے یہ ثابت کر دینا کہ ہم پاورفل ہیں، اس سے طاقت نہیں آتی ہے۔ ظلم اور طاقت کبھی جمع نہیں ہوتی۔ واقعی یہ مہلت ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ مہلت بہت لمبی نہیں ہوتی۔ جب یہ مہلت ختم ہو جاتی ہے تو ظالم کا جو اتنا برا حشر ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے عبرت ہوتا ہے۔ اسرائیل کے لیے اور اسرائیل جیسے ممالک، ان کے لیے یہی مشورہ ہے کہ ظلم سے اپنے ہاتھ کو ہٹا لیں، بے گناہوں پہ ظلم نہ کریں، جس کا جو حق ہے وہ واپس دے دیں۔ ان کے لیے بھی بہتر ہے، دوسروں کے لیے بھی بہتر۔